رات کی تاریکیوں میں انسان جب سچے دل سے تکلیف میں اپنے خالق سے ہم کلام ہوتا ہے تو اللہ دل کی ساری باتیں سن لیتا ہے، پھر چاہے زبان سے کوئی حرف ادا ہو یا نہ ہو۔ جب بات تہجد کے سجدوں اور دعاؤں پر آتی ہے تو لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے اور محبتیں کبھی نامکمل نہیں رہتی۔ بعض دفعہ اللہ تمہارا یوسف اس لیے بھی گم کر دیتا ہے تاکہ تم خود میں یعقوب علیہ السلام جیسی تڑپ پیدا کرو۔ وہ محض اس لیے تمہاری نگاہوں سے راستوں کو اوجھل کر دیتا ہے تاکہ تم اسے منانے تہجد تک پہنچ جاؤ۔ وہ جو پتھر میں سے پانی نکال سکتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ لا حاصل کو حاصل میں نہیں بدل سکتا؟ یقین رکھو اللہ پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے اٹھا کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ ممکن ہے کہ یہ انتظار دراصل تمہارے یقین کا امتحان ہو، تم جو مانگتے ہو دعاؤں میں وہی تمہارے صبر کا انعام ہو۔ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں، تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے کے لیے وسیلے بنا دیے جاتے ہیں، ناممکنات کے خدشات سے نکال کر تمہارے خواب حقیقت میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ وہ آزماتا بھی اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ جب آنسو بولتے ہیں اور زبان چپ ہوتی ہے، تب تمہارا رب نصیب میں معجزہ لکھ رہا ہوتا ہے۔ جب دعا تمہارا رب جو الرحمن سن رہا ہوتا ہے تو قبول نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس یقین کے ساتھ آسمان کو دیکھتے ہونا، مایوس نہ ہو، تمہارا رب بہت جلد نواز دے گا۔ کبھی کبھی تمہارے دروازے اس لیے بھی بند ہو جاتے ہیں کہ اللہ تقدیر بدلنے کے لیے تمہیں بھی ایک موقع دیتا ہے۔ دعاؤں کے ذریعے اللہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں اپنے تک لاتا ہے، اور آزمائش تو من پسند چیز سے شروع ہوتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے تمہارے ہر چھپے آنسو کو، وہ درد بھری آواز جس سے تم نے اللہ کو پکارا تھا، وہ ہچکیاں اور سسکیاں اور وہ وقت جب تم نے تنہائی کے لمحے برداشت کیے تھے، وہ سب اللہ کو معلوم ہیں۔ جب وہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے، تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی نہیں موڑتا۔ اللہ آزماتا بھی انہیں ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ تمہاری نظر میں کچھ چیزوں کو ناممکن بھی اسی لیے بنا دیتا ہے تاکہ تم اسے مناؤ۔ کیا پتہ اس بے بسی کے بعد تمہارے لیے کن کا معجزہ ہو۔ اللہ دل کی بات سنتا ہے کیونکہ وہ دل میں رہتا ہے۔ جس نے یہ دل بنایا ہے، اس سے بہتر اس دل کا حال اور کون جان سکتا ہے۔ کبھی کبھار آپ کا دل توڑ بھی دیتا ہے، کیونکہ سزا کے طور پر نہیں بلکہ رہنمائی کے لیے۔ بعض اوقات ہم ایسی چیزوں سے محبت کرنے لگتے ہیں جو ہمارے آنے والے وقت میں اذیت کا باعث بن سکتی ہیں۔ کیا پتہ اس دیر کے بعد اللہ نے تمہارے لیے کن کا معجزہ کرنا ہو، اس آزمائش کے بعد تمہاری خواہش کا پورا ہونا ہو، اس محرومی کے بعد بھی اللہ نے تمہیں بہترین سے نوازنا ہو، اس بے بسی کے بعد اللہ نے ناممکن کو ممکن کر دینا ہو۔ اگر تمہارا دل بار بار اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، شدت سے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے دعا مانگنی نہیں چھوڑنی، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے بہت جلد معجزہ آنے والا ہے۔ وہ جس کا نام الودود ہے، یعنی محبت کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری محبت کی لاج نہیں رکھے گا؟ تمہارے دل میں چھپے غم اور تکلیف کو وہ کیسے اپنے کن سے دور کر دے گا، تم اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس دل بے چین کی دعا سجدہ بھی تو ہو سکتا ہے، جو قضا ہو گیا ہے عشق وہ دوبارہ ادا بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ جو مایوسی سے تم گزار رہے ہو وہ قبولیت کا لمحہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ جو اختتام لگ رہا ہے تمہیں، کہانی کا آغاز بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ تمہارا شکستہ دل دوبارہ پر نور بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ لمحے مشکل تو ضرور ہیں مگر ان میں نا امیدی تو نہیں۔ اس رب کے ہاں دیر ضرور ہے مگر اندھیر تو نہیں۔ جو تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے، وہ اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے
تڑپ کر گڑ گڑاتا ہے تو وہ مان جاتا ہے۔ صبر رکھو، کیا پتہ اس صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا اور جو تم نے مانگا ہے اس سے بڑھ کر تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اگر آپ صبر سے کسی معجزے کے انتظار میں ہو اور نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کے منتظر ہو تو یاد رکھو کہ قرآن میں اللہ کا جواب ہے اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ وہ سب دیکھ رہا ہے کہ تم رو رہے ہو، تڑپ رہے ہو، سسک رہے ہو کسی چیز کو پانے کے لیے۔ وہ تو سب جانتا ہے، جو تمہاری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، تمہارے دل کے حال سے بھی واقف ہے۔ تم ہار مت مانو، بس اللہ سے امید لگائے رکھو۔ وہ دیر اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے، تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیز دینے کے لیے صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ جب وہ صحیح وقت آ جائے گا تو وہ تمہاری خواہش تمہاری جولی میں ڈال دے گا۔ جن کے سجدے قضا نہیں ہوتے، اللہ ان کی محبت کو کبھی قضا نہیں ہونے دیتا۔ اگر اس نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے تو مت بھولو کہ وہ رحیم اس سے بھی زیادہ ہے۔ وہ جانتا ہے کس کے لیے صبر کتنا مشکل ہو رہا ہے۔ بس صبر کرو اور پھر دیکھنا تمہیں تمہارے صبر کا پھل یوں ملے گا کہ تم غم کی ساری کڑواہٹ کو بھول جاؤ گے۔ یاد رکھو وہ ناممکن کو ممکن بنانے اور رکاوٹ کو وسیلہ بنانے پر قادر ہے۔